شروع کر دوں؟ جی بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجہ فرجہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجہ فرجہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجہ فرجہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة أن قال دخل أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعف فقلت له أوصيك بالله يبتغ من الضعف فقال يا فاطمة أتني بالكساء يماني فاقتني به فأتيت بالكساء يماني فاقتدت به وزرت أنظر إليه وإذ وجهه يتلألأ كأن البدر في ليلة التمام وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم إلا ساعة وإذ بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني شم كراهية طيبة كان رأت جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكيساء فأقبل الحسن نحوه وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتظن لي أن يدخل معك تحت الكيساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا سابع هودي قد أذنت لك فدخل ما تحت الكيساء فما كان إلا ساعة وإذ بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي أمه إني يشم عندك راحية طيبة كان رأت جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وقاك تحت الكيساء فدن الحسن نحو الكيساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك من اختر الله أتظن لي أن يدخل معكم تحت الكيساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكيساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كان امرأة أخي وابن أمير رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولدك تحت الكيساء فأقبل علي نحو الكيساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتظن لي أن يكون معكم تحت الكيساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وسابع لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكيساء ثم أتيت نحو الكيساء وقلت السلام عليك يا أبا يا رسول الله أتظن لي أن يكون تحت الكيساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكيساء فلما أقدم لنا جميعا تحت الكيساء أخذ برسول الله بطرف وأم بعد اليمن على السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويزنني ما يزنهم أنا حرب لمن حاربهم
وسلما لمن سلمهم ودعوا لمن هداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجد صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وعليهم وأزبع عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. سكان السماوات ما خلقت سماء ممنية ولا أرضا مودية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة حول الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي هم تحت الكساء. فقال إذ أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن يبتل الله أكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله آلي ولا لا يقصك السلام ويقصك بالطية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني من خلقت ما سماء مبنية ولا أرضا مودية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلك يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن يدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وإلا إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لا بإن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال علي رسول الله أخبرني ملا جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق النبي اصطفاني برسالة نجم الذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأرض وفي جموع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم رحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرق. فقال علي عليه السلام إذن والله فوزنا وفوز شيعتنا ورب الكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق النبي مصطفى برسالة نجم الذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبنا وفيهم محموم إلا وفرج لهم ولا مقموم إلا وكشف لهم ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي عليه السلام إذن والله فوزنا وسودنا وكذلك شيوتنا فازوا في السود في الدنيا والآخرة رب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے سید حسن رضا طاہر زیدی ابن سید حامد رضا زیدی کے لیے. محمد علی محمد کالوا. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميعا لدينا مهذرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عاهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنهم يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمرهم ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون برائے خوشنودی امام حسین علیہ السلام بلندر صلوات اور شب ولادت امام حسین علیہ السلام ہے تو سب ساتھ دیجیے گا، سب کو یہ کلام بتائے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کرے جو کوئی ہمسری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا،
نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کرو گے گر مخالفت غم حسین کی یہاں، وہ حشر ہوگا حشر میں کہ الحفیظ و علامہ، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، کہیں بھی چھپ نہ پاؤ گے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پہ سر، امام تیسرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کسی کو حوصلہ دیا، کسی کو بخش دی سحر، دیے کسی کو بالوں پر، کسی کو دے دیے پسر، پکاری بندہ پروری، پکاری بندہ پروری، لغت میں اہل عشق کی، مدد کا ترجمہ حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نسب، اسی پہ بے شمار ہے، ارے او دشمن ازا، ارے او دشمن ازا، تو مر ذرا لحد میں آ، پتا چلے گا کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، محمد والے محمد صلی اللہ علیہ محمد نعرے حیدری، اللهم صل على محمد وآل محمد ہنسی تم سا رسول میں نہیں دیکھا علی اکبر، ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر، زیارت تیری کرتا ہے، زیارت تیری کرتا ہے، تیرا بابا علی اکبر، ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر، یہ کس نے کہہ دیا سرکار کا سایہ نہیں کوئی، یہ کس نے کہہ دیا سرکار کا سایہ نہیں کوئی،
محمد مصطفیٰ کا آپ ہے، سایہ علی اکبر ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر۔ اجازت دے محمد تو اسے آمنہ کہہ دو، اجازت دے محمد تو اسے آمنہ کہہ دو، وہ جس بی بی نے تم کو گود میں پالا علی اکبر ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر۔ خدا کے لاڈلے کے لاڈلے ہو تم جب رب نے، خدا کے لاڈلے کے لاڈلے ہو تم جبھی رب نے، عزا میں بھی تمہارا نام ہے، رکھا علی اکبر ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر۔ نہ کیوں کر یاد تجھ کو دیکھ کر اللہ کیے پیارے، نہ کیوں کر یاد تجھ کو دیکھ کر اللہ کی آئے، تیرا دادا ہے جب اللہ کا چہرہ علی اکبر ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر۔ زیارت تیری کرتا ہے، زیارت تیری کرتا ہے تیرا بابا علی اکبر ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر۔ سب کی زباں پر علی یا حسین، زمین پر ہے کعبے کا کعبہ حسین، ایسا ہے میرا مولا حسین، ایسا ہے میرا مولا حسین، تیرا تذکرہ ہو بہو چار سو ہے، زمین سے فلک تک تیری گفتگو ہے، سرے دوش احمد سے نو کے سنا تک جدھر دیکھتے ہیں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتے ہیں ادھر تو ہی تو ہے لاکھوں پہ بھاری اکیلا حسین، زمین پر کعبے کا کعبہ حسین، ایسا ہے میرا مولا حسین، ایسا ہے میرا مولا حسین، جسے چاہے اس کا مقدر بنا دے، زمین کی حدوں کو فلک سے ملا دے، پیمبر کے بچپن میں زلفیں پکڑ کر محمد کے جی کو
بھی چلنا سکھا دے، محمد دین کو بھی چلنا سکھا دے۔ مغروض تیرا خدایا حسین، زمین پر کعبے کا کعبہ حسین، ایسا ہے میرا مولا حسین، ایسا ہے میرا مولا حسین۔ زمانے کو لالو گوہر بانٹتا ہے، وہ فطر سے کبھی بالوں پر بانٹتا ہے، وہ ایسا سخی ہے، وہ ایسا سخی ہے، خدا جس کو نہ دے مزاجن سے بھی پسر بانٹتا ہے، مزاجن سے بھی پسر بانٹتا ہے، بدلتا ہے رب کا ارادہ حسین، زمین پر ہے کعبے کا کعبہ حسین، ایسا ہے میرا مولا حسین، ایسا ہے میرا مولا حسین۔ خداوند عالم کے فرمان دو ہے، پیغمبر کے ہم پر بھی احسان دو ہے، حسین و علی کے شفاعت کے ضامن، زمن میں عقیدے کی پہچان دو ہے، زمن میں عقیدے کی پہچان دو ہے، سب کی زباں پر علی یا حسین، زمین پر ہے کعبے کا کعبہ حسین، ایسا ہے میرا مولا حسین، ایسا ہے میرا مولا حسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ شہید امام حسین، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ سورہ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الملقب بطہ ویاسین، الرسول الامجد والنبی المسدد وابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا وقرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم یا صاحب اکثر الزمان، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا، سمیہ الزہرا اور مومنات جمیعاً، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو معذرت
ہمارا ماشاءاللہ سے اتنے بڑے اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے، سجاد اجازت ہے آپ کی کہ میں لب کشائی کروں، مگر کیونکہ امبر کی خواہش ہے تو سب سے پہلے تو اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ہم تہنیت و مبارکباد پیش کرتے ہیں کی جد فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی آج شب ولادت ہے، اور سورہ کوثر کی یہ دوسری تفسیر ہے کہ جو 3 شعبان کو اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا، اور جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 73، سورہ فرقان کی جو حق و باطل کی پہچان، یہ سورہ کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن کی 12 کوالٹیز کو، 12 صفات کو بیان کیا ہے، اور سب سے پہلی صفت جس سے ابتدا کی ہے کہ جو مومن کی بہترین مومن ہونے کا جو بہترین سائن ہے، جو بہترین نشانی ہے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہون، جو مومن ہے جو عباد الرحمن ہے، یعنی کہ اس رحمان رب کا عبد ہے، اس کی کیا نشانی ہے؟ وہ جب زمین پہ چلتا ہے تو اس کے اندر عجز و انکساری یعنی انسانیت، ہمبلنس، یہ صفت ہے مومن کی، اور اس کے بعد وہ اور 11 صفات کو، چونکہ ٹائم نہیں ہے لہٰذا بیان کرنا مقصود نہیں ہے، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت اور انسان کی کمال جو ہے وہ اس کے عجز و انکساری میں، جو اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے اس کے اندر اس کی میں فنا ہو جاتی ہے، می مائی سیلف نہیں رہتا ہے، جو اپنے رب کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے وہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، عجز و انکساری پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ جب اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کرتا ہے تو بس اب اس کا مقصد اور اس کی آرزو اور زندگی کا پرپس کیا ہے کہ جو حکم رب العزت ہے، جو وہ حکم دے اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے، چاہے وہ ہم کو اس دنیا میں عیش و آرام کی زندگی دے تو سر تسلیم خم ہے، چاہے وہ اس دنیا میں ہمیں جو ہے آزمائشوں میں یعنی کہ ہمارے لیے مشکلات، کیونکہ خیر عیش و آرام بھی مشکلات میں سمجھتی ہوں زیادہ مشکل ترین جو ہے وہ انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جب وہ کمفرٹیبل لائف گزار رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو اپنے رب سے کنیکٹ رکھنا، آزمائشوں میں امتحانات میں پھر ہمیں وہی در نظر آتا ہے اور ہم اس کی طرف جھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو انسان اس دنیا میں جو ہے وہ جس سچویشن میں اللہ اس کو رکھنا چاہتا ہے وہ سر تسلیم خم کرتا ہے، اس کے اندر یہ عجز و انکساری تھی، یعنی کیا مطلب راضی بررضا، اور راضی بررضا اس صورت میں چونکہ آج مجھ سے شیئر کیا امبر نے خواب کو، اور ماشاءاللہ سے میرا مومن بچہ حسن خواب میں آ کے وہ جو ہے سیلیبریٹ کر رہا ہے امام حسین کی ولادت کو، اور ڈریسنگ کی طرف بڑا فوکس ہے اس کا کہ میں کیا ڈریس پہنوں، اور پوچھ بھی رہے ہیں حامد سے کہ میں کیا پہنوں اور کیا نہ پہنوں، تو آپ دیکھیے کہ وہ ماشاءاللہ سے اس دنیا میں جو زندگی جس اسٹائل کی وہ گزار رہا ہے، جو کمفرٹیبل لائف عالم برزخ میں ہے، اس کی گلمس ہم تک تھرو ڈریمز پہنچا رہا ہے، تاکہ ہمارے اندر بھی وہ جستجو اور آرزو پیدا ہو کہ ہم بھی اس دنیا میں جو کہ ٹیمپریری ہے، اس دنیا میں کس طریقے سے جئیں کہ عالم برزخ میں ہمارا وہ لائف اسٹائل ہو کہ ہم وہاں پر ایک خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو وہاں جو وہ ڈریسنگ کر رہا ہے، وہ ڈریسنگ اس کی اس دنیا میں جو وہ کر گیا نا اعمال،
ہے نا؟ ہمیں اس کو ایز اے ایگزامپل دیکھنا چاہیے. شارٹ اینڈ سویٹ لائف، اور اتنی بامقصد زندگی وہ گزار کے چلا گیا. اس کی بک آف ایکشن میں کوئی سن نہیں ہے، صرف نیکیاں کما کر گیا ہے. خدا ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم بھی اپنی بک آف ایکشن کو اتنا پیور کر سکیں کہ جب اس دنیا سے ہم جائیں تو وہاں پر ہمیں اس ہارڈ شپ کو فیس نہ کرنے پڑے. ہر جانے والا، جسے سورہ ملک میں ہے نا کہ موت و حیات کس لیے، تاکہ تم اپنے اعمال کو بہتر کرو، ہے نا، اپنے آپ کو جو ہے ایلیویٹ کرو، ہے نا، اپنے آپ کو امپروو کرو، تاکہ تم جو ہے وہ اس موت و حیات کے ذریعے سے تم اپنے اندر وہ فوکس ہو کہ ہمارا مقصد، ہمارا پرپس اس دنیا میں آنے کا کیا ہے. اپنے پرپس کو نہ بھولو. اور موت و حیات جو ہے نا، جب کوئی ولادت ہوتی ہے تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو تحفے دیتا ہے. اور جب کوئی دنیا میں جاتا ہے تو بھی ہمیں سوتے ہوئے ذہنوں کو ہلا کر جھنجھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے کہ تم کس غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فرقان میں 12 کوالٹیز مومن کی بیان کر رہا ہے، اور آخر میں اس کی اس دعا کو بیان کر رہا ہے جو ایک مومن کا پرپز آف لائف ہونا چاہیے، ایک مقصد حیات ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا وقرۃ اعین. ہم سب یہی چاہتے ہیں نا کہ معبود برحق، کہ ہمیں جو ہماری یہ زندگی ہے ایز اے لائف پارٹنر، میاں اور بیوی، وہ ہمارے لیے کمفرٹ پیدا کر سکے ایک دوسرے کو. اور پرپز آف ریلیشن شپ، میاں بیوی کی جو پرپز آف ریلیشن شپ بھی وہ یہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے ومن آیات ہی، ہے نا، کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے مرد و زن کو ایک ایسے رشتے میں منسلک کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت جو ہے وہ بہترین طریقے سے کر سکے. میاں بیوی ایک دوسرے کی سپورٹ ہے اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں، نہ جائے کہ نافرمانی میں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو جو مومن ہے وہ یہ دعا کرتا ہے کہ معبود برحق ہمارا جو یہ پیئر ہے، یہ جو ہمارا جوڑا ہے، ازواج جو ہیں، وہ ہمارے لیے جو ہے، اور ہماری اس جو اولاد ہے ذریات اللہ، اور جو ہماری اولاد ہے وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کراتے. یہ مومن کا فوکس ہوتا ہے. اور وہ اس سکون کو پانے کے لیے میاں بیوی کا ریلیشن شپ ایک دوسرے کے ساتھ ایثار اور قربانی کا، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کا، ہارڈ شپ ہو یا ایزی لائف ہو، اس میں ایک دوسرے کے بہترین ساتھی بن کر وہ اس جرنی کو گزارتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کو اولاد جیسا تحفہ دیتا ہے تو وہ مل کے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کراتے ہیں. وہ نہ فقط اپنی ذات بلکہ اپنے خاندان کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی نسل کے لیے وہ کنسرن ہوتے ہیں، وہ متوجہ ہوتے ہیں کہ نہ فقط ہم اللہ کے مطیع و فرما بردار ہوں بلکہ ہماری اولاد بھی نیک نام ہو، ہے نا، ہماری اولاد بھی اس دنیا میں اس طریقے کی زندگی بسر کرے کہ اس کا شمار اللہ کے متقی اور مومن بن گئے. اور پھر وہ دعا کرتا ہے وَلِلْمُتَّقِينَ اماما، معبود برحق ہمیں صاحبان تقویٰ کے لیے امام بناتے. امام کیا ہے؟ لیڈر بناتے، ایگزامپل بناتے، رول ماڈل بناتے، کہ ہم جو ہیں اپنی سوسائٹی کے لیے ایک ایگزامپل بن جائے، ایک رول ماڈل بن جائیں. تو اسی طریقے سے جب اللہ میاں امتحانات لیتا ہے، عیش و آرام کی زندگی جب دیتا ہے، جو بظاہر ہمارے لیے عیش و آرام کی زندگی ہے مگر اللہ کے لیے جو ہے وہ بھی انسان کے لیے امتحان ہی ہے. تو جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں مصروف کرتا ہے تو انسان جو ہے اس میں
اس کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے خانوادے کے لیے اور سوسائٹی کے لیے رول ماڈل ہو، اتنا وہ کانشیس ہو، اتنا وہ اپنے کردار کے حوالے سے، اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کے حوالے سے وہ اتنا رسپانسبل ہو کہ وہ یہ فیل کرے کہ میرا جو کردار ہے، میری نسل، میری اولاد کے لیے میں رول ماڈل، اور میں اپنی اولاد کو ایسی تربیت کروں کہ میری اولاد سوسائٹی کے لیے رول ماڈل بنتے۔ تو جب میں یہ آیت پڑھی تو میں نے کہا یہ آیت جو ہے نا وہ ڈسکرائب کرتی ہے اہل بیت اطہار۔ اس میں جو تمام چیزیں آپ دیکھیں نا، جو 12 کوالٹیز ہیں وہ اہل بیت اطہار کی، کہ جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اور آل رسول کو ہمارے لیے رہبر اور ہادی قرار دیا ہے، ان کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، لہٰذا اگر ہم ان کے فٹ اسٹیپ کو فالو کریں تو ہم دیکھتے ہیں ان کی اندر کیا عجز و انکساری ہے۔ امام حسین کا کردار اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ کتنی ہمبلنس تھی میرے مولا میں، اور کتنا مخلوق خدا کے لیے ان کے دل میں کتنا وہ کنسرن تھے کہ میں مسائل نہیں پڑھی ہوں، ایمان کی ولادت ہے آج، مگر آپ سوچئے کہ امام کا خلق، بندگان خدا کے لیے امام کا کنسرن کیا ہے کہ شمر لائن جیسے ظالم کہ جو آپ کے سینے پہ چڑھا کر آپ کا گلا کاٹنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، امام کو اس کی عاقبت کی فکر ہے۔ یہ امام کا کنسرن ہے، اس کی عاقبت کی فکر ہے، اور اس کو کہہ رہے ہیں، ہدایت کر رہے ہیں کہ تو ایسا امر نہ کر کہ جس اسلام کو تو فالو کرتا ہے اور تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جس اسلام سے تو اپنے آپ کو ریلیٹ کرتا ہے، اس نبی کا بیٹا ہوں میں۔ تو یہ امام حسین کا کردار ہم کو نظر آتا ہے کہ وہ دشمن کے لیے اتنے کنسرن، تو پھر ہمارے لیے، تو فالوورز کے لیے، ماننے والوں کے لیے ان کو کتنی فکر ہوگی کہ میرے چاہنے والے، میری خوشی میں خوش ہونے والے، میرے غم میں گریہ کرنے والے، اور ایسے چاہنے والے کہ جن کے گھر میں غم ہو مگر وہ اہمیت کس بات کو دیں، امپورٹنس، کہ آج مولا حسین کی ولادت ہے تو آپ مسائل مت پڑھیے گا، یہ مولا کی خوشی ہمارے غم سے بہت بلند ہے۔ یہ ٹرو بلیورز ہیں کہ جن کے لیے اہمیت اہل بیت اطہار ہے، کہ جو ان کی محبت سے سرشار ہے، لہٰذا ہماری یہ کوشش اور یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد میں اس حب کو، حب خودی کو، حب اہل بیت کو منتقل کر سکے، جو کہ نشانی ہے پاک نسلوں کی، کہ علی اور اولاد علی سے وہی محبت کر سکتا ہے کہ جس کے خون میں نجاست نہ ہو۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا تعلق اس در سے ہم وابستہ ہیں۔ خداوند کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے کردار کی اصلاح کر سکیں، اور بیٹے حسن کی طرح ہم بھی بہت ہی لائٹ ہو کے اس دنیا سے جائیں، کہ جہاں اس کو وہ پروٹوکول، جو میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ جو پروٹوکول حسن کو اہل بیت اطہار نے دیا ہے نا، اس کی اس فار ایور جرنی کے لیے خدا ہماری بھی قسمت ایسی بنائے کہ ہماری جرنی بھی اسی طریقے سے آسان ہو، اور جس طرح وہ آ کر اس عالم برزخ کی زندگی کو ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، ہمیں جو ہے اس کی خواہش ہمارے اندر پیدا کر رہا ہے کہ ہماری بھی جرنی اسی طریقے سے ہو، اور اہل بیت کے سائے میں ہم جو ہیں
وہ اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہوں۔ چہردہ معصومین کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پانے والے تجھے آج کی اس بابرکت شب کا واسطہ ہے کہ جو نور تو نے اس زمین پر وجود امام حسن کے ذریعے سے اتارا ہے، اس نور کی روشنی کو حسن کی قبر کو اس سے منور فرما، اس کی قبر کو کشادہ فرما، اس کی قبر کو باغ جنت میں منتقل کر کے اس کے اس سفر آخرت کو اس کے لیے سہل اور آسان فرما۔ چہردہ معصومین کے صدقے میں پالنے والے تجھ سے التجا ہے، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ہم کو اور ہماری اولاد کو صوم و صلاۃ کا پابند بنا۔ اے معبود برحق تجھے واسطہ ہے چہردہ معصومین کی مصیبتوں اور پریشانیوں کا، معبود برحق اس گھرانے کو تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ معبود برحق چہردہ معصومین کے صدقے میں تجھ سے واسطہ ہے، تجھے واسطہ ہے چہردہ معصومین کا کہ اس گھر پر اپنی برکتوں کا نزول فرما، ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ معبود برحق مسلمانوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا کر، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر، جلد از جلد اپنی آخری حجت کا ظہور فرما، ان کو ان کے ناصران و مددگار میں شامل فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ برائے مستجاب دعا بلندر صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ کو تجھے سارے ثواب کے لیے ہدیہ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم صل السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس شموس، السلام علیک یا انیس النفوس، السلام علیک یا مدفون بالارض توس، راضی بالقدر والقضاء، علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، علمان 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 من فتنة الزمان، السلام علیک یا شریک القرآن،
السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل نعرے حیدری لا حول ولا قوة إلا بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورہ فاتحہ اور سورہ قل پڑھتا ہوں. اس کا ہدیہ پنجتن پاک و شہاد معصومین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پروردگار لا حول ولا قوة الا بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورہ فاتحہ اور سورہ قل پڑھتا ہوں. اس کا ہدیہ سید حسن طاہر رضا ولد سید حامد رضا کی روح کی اصال ثواب کو پروردگار اس کو قبول فرمائے. Can you open the tape in that side or not? Okay, just need to see Jazakallah. Jazakallah everyone. Alhamdulillah, everything is done nicely. Please pray for us. Thank you.